يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم. میری پوری ٹیم کی جانب سے پوری امت مسلمہ کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید ہے تمام لوگوں کا رمضان عافیت سے گزر رہا ہے. آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ آकर ٹائم مینجمنٹ کے اوپر، یعنی جو ہمارا ڈیلی روٹین ہے جو 24 آورس ہے اسے کس طرح استعمال کر لینا. مگر آپ کے ڈیلی روٹین میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اب تک آپ جس طرح تھے اسی طرح رہے گا، مگر رمضان کے اندر کس طرح آپ انکریزنگ کر لینا، یعنی جو بقیہ جو رمضان جو باقی ہے ہمارے درمیان میں جو 15 یا 16 روزہ جو باقی ہیں اس کے اندر کس طرح آپ اپنی زندگی کے اندر اور رمضان کے مہینے کے اندر یا افیکٹونیس یا ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی اپنی زندگی کے اندر لے آ لینا، اس کا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. یہ ٹاپک شروع ہونے سے پہلے میں ایک چیز کی فکر دلانا چاہتا ہوں. گزشتہ 2 سال 2020 اور 2021 کے اندر کرونا وائرس پر دنیا میں چھا چکا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن پیریڈ بھی آ چکا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آیا وہ آ کر سیچوریشن لیول ڈاؤن ہونے کا اور آکسیجن لیول کم ہونے کا مسئلہ پیش آیا. الحمدللہ یہ سال حالات بہترین سے بہترین ہے، اور الحمدللہ جو آکسیجن کی قیمت گزشتہ سال کتنی زیادہ ہوگی تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے آکسیجن فری سپلائی کر رہا، جو آکسیجن کی پوری سائیکل ہے. مگر ایک چیز کا سوال پیدا ہوتا ہے، جو ہم لیسن حاصل کرنا تھا کووڈ پینڈیمک سے وہ لیسن ہم مکمل حاصل کر چکے. ماحول اور سوسائٹی کے اندر اس طرح نظر آ رہا ہے جو ہم لیسن حاصل کرنا تھا وہ لیسن ہم حاصل نہ کر چکے. آپ اپنی زندگی میں ایک بار ریمائنڈ کیجئے وہ تمام چیزاں، آپ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اور ہمارے درمیان میں کتنے لوگ ہمارے سے دوری اختیار کر چلے گئے، کتنے لوگ دنیا سے وفات پا چکے، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں. آپ اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے، آپ کو خود سمجھ میں آنے لگے گا ہم کیا چیز کو کھوئے اور کیا چیز کو پا رہے ہیں. اور اب میں میرے اصل ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں، ٹائم مینجمنٹ کے اوپر. ٹائم مینجمنٹ کا تو کیا؟ اٹ از the act of planning and managing of our life. It is depended on various activities in our day. یعنی اس کا مطلب ہم جو 24 گھنٹے گزارتے ہیں وہ پلاننگ اینڈ مینیجرنگ کے بیسس کے اوپر گزارنا، یعنی ہمیشہ ایک شیڈیول بنانے کی کوشش کرنا، وہ شیڈیول کے حساب سے گزارنے والے ہونا. 24 گھنٹے کیوں اتنی قیمت ہے؟ تو 24 گھنٹے کا دار و مدار ہمارے پورے پروجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے. آپ مثلا لے لیجئے جو رمضان کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے یہ ہماری زندگی میں قیمتی چیز ہے. اب اس کا شیڈیول بنانا ضروری ہے. آپ اسے اور بہترین سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک 24 آورس ہوتا ہے، ایک آپ کو 1 ویک کا شیڈیول ہوتا ہے، ایک آپ کو 1 منتھ کا شیڈیول ہوتا ہے، ایک آپ کو کوارٹرلی کا شیڈیول ہوتا ہے، ایک آپ کو 6 منتھ کا شیڈیول ہوتا ہے، ایک آپ کو 1 ایئر کا شیڈیول ہوتا ہے، یا 2 ایئر کا شیڈیول ہوتا ہے. یعنی ہم آ کر آؤٹ پٹ اور ایگزیکیوشن کب کرتے ہیں اس کا ڈیٹیل ڈسکشن ہوتا ہے. مگر ہمارا آؤٹ پٹ بہترین سے بہترین آنا ہے تو ہمارے دن کے جو 24 گھنٹے یہ بہترین سے بہترین شیڈیول کے حساب سے پلاننگ کے حساب سے گزارنا بہت ضروری ہے. ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے، آپ پلاننگ کر بہترین سے بہترین وقت کو ضائع کرے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. ہم ہمارے ٹائم کو بیلنسنگ کرنے والے ہونا تو ہماری آ کر ایک ورکنگ لائف ہے، ایک سوشل لائف ہے، ایک فیملی لائف ہے، ہمارے ہابیز ہیں، پرسنل انٹرسٹ ہے. یہ تمام چیزوں کا ہمیں جواب کہاں ملتا ہے تو اللہ کے حکم کے اندر اور نبی کے سنت کے اندر ملتا. یعنی ہمیں تمام چیزوں کے اندر اللہ کو تلاش کرے جا اور نبی کے سنتوں کو ہم تمام سنتوں کو ہمیں فکس کر کو ہمیں عافیت سے عمل کرنے والے ہوئے جا. یہ آ کر اصل ٹائم مینجمنٹ کے اندر آتا. ٹائم آ کر بائی چوز ہے، سو ہم جو چاہے کر سکتے 24 گھنٹے کے اندر. اس لیے آپ وقت کو غنیمت جان کر بہترین سے بہترین آپ اپنا شیڈول بنا کر بہترین سے بہترین اپنی زندگی کو رمضان کے مہینے کے اندر بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ آ کر ہمارا رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا جو ویژن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. رمضان کا ویژن آپ کو مکمل 1 سال کے لیے ہے. آپ اسے ایسا سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ کے گھر میں
کار ہے یا واشنگ مشین ہے، آپ اسے ایک سال میں ایک بار یا ایک سال میں 2 بار سروس کرانا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ٹھیک ٹھاک سے نہیں چلے گی۔ اسی طرح رمضان جو آتا ہے ہمارا ایک سروس کا مہینہ ہے۔ رمضان ہماری مکمل دل اور دماغ کو سروس کر کو جاتا ہے۔ آپ اس کے آبجیکٹو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رمضان ہمارے تقوی کو بڑھاتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک لے جاتا ہے، ہماری زندگی میں شکر پیدا کرتا ہے، ہماری زندگی میں اخلاص آتا ہے، ہماری زندگی میں ادب آتا ہے، ہماری زندگی میں ایمپتھی آتی ہے غریبوں کو لے کر۔ اور اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ آ کر دل کی صفائی کرنا، دل کو پیورٹی میں لے کو آنا، اور بہترین سے بہترین کیریکٹرسٹکس بلڈ کر لینا زندگی کے اندر۔ رمضان آ کر یہ تمام چیزوں کا ورکشاپ کراتا ہے، یہ آ کر پورے ایک سال کے لیے اور پوری زندگی کے لیے، اور بار بار رمضان آ کر یہ چیز ہر سال بھی کرائے گا۔ یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان آ جاتا ہے تمام پابندیاں کو اختیار کر لیتے ہیں، اور رمضان جاتے سر اس تمام پابندیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی صفات جو رمضان کی ہے، جو سب سے بڑا آبجیکٹو رمضان کا ہے، وہ آ کر ہمارے نفس کو کنٹرول کر لینا، ہمارے نفس کو اپنے اختیار میں لے لینا، یہ سب سے بڑا آبجیکٹ ہے رمضان مبارک کا۔ مگر ہم نفس کے پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے تمام چیزوں کو، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ جو دوسری چیز ہے رمضان کے مہینے کے اندر، وہ آ کر کثرت عبادت کرنا، یعنی عبادت کی طرف مائل کر لینا۔ عبادت کے طرف ہی گئے تو جتنے بھی جو آبجیکٹیوز اس سے پہلے بیان کرے وہ تمام آبجیکٹیوز ہمارے زندگی میں آتی۔ ایک تو روزہ رہنا، یہ مکمل عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی پابندی آ جانا، قرآن کی تلاوت کا شیڈول بنا لینا، تراویح کی پابندی آ جانا جو رمضان میں خاص نماز پڑھنے والی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مکمل دعاؤں کا اہتمام کرنے والے ہو جانا۔ اگر کسی اور مزید وقت ہے، خضا نمازوں کا شیڈول بنا لے کو خضا نمازوں کی طرف چلے جانا، اور وقت ہے جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں سوسائٹی کے، جو افطار کو بانٹنا یا غریب مسکین یتیموں کی مدد کرنا، اس کی طرف بھی متوجہ ہوئے جا۔ یہ چیز میں عرض کر دوں، جو بھی پلاننگ بناتی ہیں آپ رمضان کے حساب سے بنائیے، آپ کے حساب سے نہ بنائیے۔ اب ہر آدمی بیزی ہے، اسٹوڈنٹ اپنے اسٹڈیز کے اندر بیزی ہے، بزنس مین اپنے بزنس کے اندر بیزی ہے، پروفیشنل اپنے جاب کے اندر بیزی ہے، عورتیں آ کر جو عورتوں کے اندر جو ورکنگ وومینس ہیں وہ جاب کے اندر بیزی ہیں، جو گھر کے اندر ہیں وہ اپنے کام کے اندر، یعنی جسے ہوم میکرز کہتے ہیں، وہ آ کر اپنے گھر کے اندر بیزی ہیں، بچوں کی پرورش کے اندر بیزی ہیں، یا جو بوڑھے حضرات ہیں ان کی خدمت کے اندر بیزی ہیں، اور جو سینئر سٹیزنس ہیں وہ آ کر اپنی لائف کے اندر بیزی ہیں۔ آپ رمضان کے حساب سے آپ اپنا شیڈول مینٹین کر لیجئے، ہر چیز بھی بہترین سے بہترین ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا جو قیمتی وقت ہے رمضان کا، وہ آ کر افطار کا وقت۔ آپ جو بھی جاب کو جانے والے ہیں، بزنس کو جانے والے ہیں، آپ وہاں ایک شیڈول بنا کر اپنا بزنس اپنا جاب کو بند کر دیجئے، آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کو بے شک اس کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ میں یہاں ایک چیز کا ذکر نہیں کریا، جو فرض عبادت ہیں، جو نماز ہے، نماز آپ کو فرض ہے، رمضان ہو یا رمضان نہ ہو نماز پڑھنا ضروری ہے، اس میں کوئی بھی دوسری رکاوٹ نہیں ہے۔ اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے بہانے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کو جس طرح کنسرن کرتے ہیں بیماری کے بارے میں یا عورت کے مسائل کے بارے میں، یا جو لیڈیز رہتے ہیں ان کو بہت سے مسائل آتے ہیں، آپ علماء سے بھی کنسرن کیجئے یا مولمہ سے کنسرن کیجئے، اور آپ کو انشاءاللہ بہترین آپ کو وہاں سے گائیڈنس ملے گا، روزہ رکھنا چاہیے یا روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ اور روزہ رکھنا فرض ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا رمضان کے مہینے کے اندر، آدمی اسے کھیل تماشا سمجھ لیں۔ رمضان ایک بہت عظمت والا مہینہ ہے، آپ اس کی عبادت کر کو دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا رمضان کیا چیز زندگی میں حاصل کرنے والا ہے۔ جس طرح آپ بزنس کو، جاب کو جس طرح آپ جو نظر سے دیکھتے ہیں، اس سے 1000 گنا بڑھ کو آپ رمضان کو دیکھنا چاہیے۔ جو اللہ صحت دیا، عافیت دیا، کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے بھوکے ہنا بھوکے ہنا، اللہ کا حکم ہے اب کھاؤ اور جا کھانے والے ہو جانا، یعنی ہمارا شیڈول آ کر اللہ کے مکمل نظام کے اوپر کر لینے والا ہو جانا، یعنی اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام ہمارے زندگی میں آ جانا، رولز اینڈ ریگولیشن ہمارے زندگی میں آ جانا۔ اور آپ کو
تمام جتنے بھی جو میں کیٹیگریز سنایا اس سے پھر اسٹوڈنٹ اور بزنس مین کا، اور آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کے بارے میں ابھی معلوم کرنا ہے کہ تو جو ہمارا ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف اسلامک بیہیویئر، وہ جا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل ڈیٹیلز بہترین سے بہترین آپ کو ادھر مل جائیں گے۔ آپ اپنے قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں، بہترین سے بہترین رمضان کو گزارے، اور مجھے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ مجھے بھی اس رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمان دے، اور انشاءاللہ صحیح زندگی نصیب فرمان دے۔ آپ کا بہت بڑا احسان ہے زندگی کے اندر جو آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نالجبل انفارمیٹیوز ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوئے گی۔ اگلے ویڈیو کے اندر تاخیرات کس طرح گزارنا، خزانہ نمازیں کا پلاننگ کس طرح کر لینا، اور دعا کا اہتمام اور دعا کس طرح کرنا، دعا کرنے کا شیڈیول کیا ہے، اس کا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔